الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لہب ان کی ایک لونڈی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس ہے، اور وہ لونڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی ہے، یعنی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ اس لونڈی نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اے ابو لہب، آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے ابو لہب نے اس بات پر خوشی نہیں کی کہ وہ ایک نبی ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اس نے تو صرف یہی سوچا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اپنی شہادت کی انگلی آگے بڑھائی اور اسے کہا لونڈی کو، جا تجھے میں نے آزاد کیا، جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ یہ وہ چچا ہے جس نے 40 سال بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین اسلام حق ہے، اللہ ایک ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، انگلی ایسے آگے کی تھی۔ تو اسی لہب نے کہا کہ اے محمد، معاذ اللہ، اگر آپ نے پھر انگلی ایک بار ہمارے بتوں کی طرف کر کے ایسا کچھ غلط کہا تو ہم نے آپ کی انگلی توڑ دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے لہب ہم تیرے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے، ہم تیرے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور یہ جو تو نے مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے۔ جو لہب تھے وہ مکہ کے ایک رئیس تھے، یعنی کہ ان کے پاس 10 بیٹے تھے اور دولت تو اتنی تھی کہ کوئی شمار ان کو بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ تیری اولاد اور یہ تیرا مال تیرے کسی کام کے نہیں آنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ رب العزت نے کہا، سیصلی نارا ذات لہب، اے لہب ہم تجھے جلد ہی آگ میں جلائیں گے۔ اور وہ آگ کیسی؟ جب اس کا وصال کا وقت آیا، تو اس کی جسم پر پھنسیاں، یہ پھنسیوں سے بھر گیا، اس کے پاس اتنی بدبو آنے لگی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ اور جب یہ مر گیا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے اٹھایا اور باہر پھینک دیا، اس کے بیٹوں نے اسے باہر پھینک دیا۔ اور جب اس کے بیٹوں نے اسے باہر پھینک دیا تو پھر لوگوں نے شرم دلائی، اے لہب کے بیٹو، لہب تمہارا باپ تھا، تم اسے اس طرح باہر پھینک دیا ہے تم لوگوں نے، اسے اٹھاؤ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایسا پالا ہے۔ وہ بیٹے جو ہر وقت یہ خواہش مند رکھتے تھے، یہ خواہش مند ہوتے تھے کہ کب ہمارا باپ ہمیں کوئی کام کہے اور ہم وہ کام کریں، تو پھر جب یہ مر گیا تو پھر لوگوں نے جب انہیں شرم دلائی تو پھر انہوں نے حبشی غلاموں سے کہا، پیسے دے کر انہیں کہا کہ جاؤ گڑھا کھود کر، قبر کھود کر اس میں ہمارے باپ کو پھینک دینا، ڈال دینا، دفن کر دینا۔ تو پھر غلاموں نے بھی کئی لمبے بانس وہ لیے اور ان کے ساتھ کئی لمبے ڈنڈے لیے، جن کے ساتھ انہیں ابو لہب کو دھکیل کر اس
گڑھے کے اندر کر دیا۔ تو جب یہ گڑھا بند ہو گیا تو کئی سال بعد حضرت عباس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور لہب کے بھائی ہیں، تو ان کے خواب میں یہ لہب آیا تو آپ نے پوچھا کہ اے لہب کیا صورتحال ہے تیری، کیا صورتحال ہے، کیسا ہے تو لہب کہنے لگا اللہ رب العزت نے کہا تھا لا یصلی نارا ذات لہب، وہ سچ ہو گیا ہے، مجھے ہر روز آگ میں جلایا جاتا ہے۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی وہ دن پیر کا تھا، سوموار کا دن تھا۔ جب پیر کا دن آتا ہے تو پھر میں جس انگلی سے میں نے اس لونڈی کو غلام کیا تھا اس خوشی میں کہ میرے گھر میں میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس انگلی کو میں چوستا ہوں، اپنے منہ میں ڈال لیتا ہوں، تو پھر مجھے اس سے کچھ ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ مجھے آگ کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ انعام ہے اس کا۔ سوچئے ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، اور میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد ایک عربی کا لفظ ہے، اگر اس کی اردو سمجھے تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ سالگرہ، اور اس کی انگلش کریں تو برتھ ڈے۔ کیا آپ کسی کی سالگرہ پر جائیں، کسی کی برتھ ڈے پر جائیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ بلاتے ہیں، اور ان کی محفل میں بھی وہی آتے ہیں۔ کہتے ہیں، ایک شاعر نے لکھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ جب میلاد میں بلاتے ہیں تو خود اس میلاد میں بھی آپ ایسے نہیں چلے جاتے، آپ کو کوئی بلاتا ہے تو ہی آپ جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بوڑھے کی سالگرہ پر گئے ہوں اور کوئی کھلونے لے گئے ہوں اس کے تحفے میں، یا پھر کسی بچے کی سالگرہ میں گئے ہوں تو اس کے لیے کوئی ویل چیئر لے کر چلے گئے ہوں، یا کوئی بوڑھوں والا کھلونا بوڑھوں والا سٹک لے کر چلے گئے ہوں جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں؟ تو کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ اس کے سالگرہ میں جب آتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ میں جب آتے ہیں، ہر کسی کو آپ اس کے مطابق تحفہ دیتے ہیں، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند نماز ہے، اسے بھی نماز کا تحفہ دیں۔ وہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میلاد مصطفیٰ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔